الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، حاضرین و سامعین، انسان اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے مشورے کو قبول کرتا ہے۔ اس کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کا اس کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کسی گھر میں ساس بہو کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو ساس سے آپ پوچھتے ہیں نا کہ تمہاری بہو جھگڑا کیوں کرتی ہے، گھر میں جھگڑا کیوں ہوا؟ اماں جی یہ جواب دیتی ہیں کہ میری جو بہو ہے نا یہ میرے بیٹے کے کانوں میں غلط باتیں ڈالتی ہے، بیٹا میرا اچھا ہے۔ اور اسی بہو سے آپ جا کے سوال کریں کہ بہن کیا ناراضگی ہے تیری، تو وہ کہتی ہے اس کی اماں اس کے کان بھرتی ہے، خامن تو میرا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں جگہ ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ حال سارے معاشرے کا ہے، گھر کی چار دیواری سے لے کر عالمی سطح تک لوگ بہت سارے لوگوں کو بچا جاتے ہیں، کہتے ہیں لیڈر تو بڑا اچھا ہے، اس کے مشیر اچھے نہیں، پیر صاحب علامہ صاحب تو بڑے اچھے ہیں پر جو دائیں بائیں والے لوگ ہیں وہ سیانے نہیں ہیں۔ تو بھائی جب اتنا زیادہ اثر ہے معاشرے میں، ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی خاتون سے لے کر قومی سطح اور عالمی سطح کے افراد تک اس کے مشیر اس پہ اثر رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا اجتماعی فیصلہ ہے، روز کہتے ہیں ہم یہ بات۔ اگر صحبت اتنا ہی زیادہ اثر رکھتی ہے اور مشاورت اور کسی کے ساتھ رہنا اتنا ہی زیادہ اچھا اور برا اثر دیتا ہے تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے نا کہ جو ہمارا مشیر ہے وہ کس طرح کا ہے۔ ہم جس آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں جس سے ہمارا تعلق ہے، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تم لاکھ کہو کہ میں ٹھیک ہوں، جن کے پاس بیٹھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں، لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انسان اپنے دوستوں سے اس کے دوست اس کا تعارف بنتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کو دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے اس کے دائیں بائیں کس طرح کے لوگ ہیں۔ اگر تو اس کے دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگ دانشور ہیں، سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، شریر نہیں، خیر بانٹنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی طبیعت ان سے ملتی ہے اور یہ ساری خوبیاں اس بندے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں اچھی صحبت بھی اثر کرتی ہے اور بری صحبت بھی اثر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون دیا اپنے بندوں کو، بندوں کی اصلاح کے لیے دو سلسلے رکھے، کتاب اللہ، دوسرا رجال اللہ۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے بندے، یہ دو سلسلے رکھے۔ اگر صرف کتاب ہی کافی ہوتی تو رب تعالیٰ ساتھ انبیاء کو مبعوث نہ فرماتا۔ اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، کتابیں تو چار آئیں، کچھ صحیفے آئے، نبی کتنے آئے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ یہ کتابیں چار اور بندے، اور پھر بات ختم نہیں کی، بات کو آگے بڑھایا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، پر میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ نبیوں جیسا کام کریں گے۔ اس سلسلے کو باقی رکھا گیا ہے، تبلیغ کے سلسلے کو، ہدایت کے سلسلے کو، اس کو باقی رکھا گیا۔ ہمارا المیہ آج یہ ہے، المیہ ہمارا یہ ہے، مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے میرے بھائی کہ سیکھنے سکھانے کا مزاج ہی ختم ہو گیا۔ اب تو اس سے آگے بات چلی گئی ہے، جدید دور جب آیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کل میں نے فیس بک سے حدیث دیکھی ہے۔ وہ بھائی خالی یہ علماء بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں، بخاری کا حاشیہ ہے، بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں، ایک نہیں جانے کتنی لکھی گئی ہیں اور قیامت تک کتنی لکھی جائیں گی۔ اور پھر کسی بندے نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا، وہ بچہ جو درسیات 7 سال تک سبکن سارا پڑھ جاتا ہے، پھر بھی بخاری ڈائریکٹ پڑھ نہیں پاتا، اسے پھر بھی کسی شیخ الحدیث کی ضرورت۔ تو میں نے فیس بک سے حدیث دیکھ کے میں کیسے سمجھ جاؤں گا کہ بس ٹھیک ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں؟ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہیں مرید ہو گیا ہے، ہمارے ہاں اول تو ہم جاتے نہیں اور اصلاح کی غرض سے جاتے نہیں، اور اگر جاتے ہیں تو ہمارا رشتہ یا تو طویل دھاگے کا ہے یا کچھ دیر تقریر سنی کسی کی تو کانوں کی لذت کا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ جو لوگ اصلاح کرتے تھے، روحانی ترقی جنہیں نصیب ہوتی تھی، وہ لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے تو خیر حاصل کرتے تھے۔ ہم اگر کبھی کسی جگہ سے کوئی چیز حاصل کرنے بھی لگتے ہیں تو 99 چیزیں اچھی ہیں، ایک بری ہے، 99 چھوڑ دی، جو ایک بری تھی اس کو پکڑ لیا بڑے زور سے اور کہا یار یہ شے نہ ہوتی۔ او خدا کے بندے، اپنے لیے خیر کا ٹھیکا، اپنے لیے خیر کا ٹھیکا، تجھے دیکھ یہ فائدہ نصیب ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ سچوں کی، ایک صاحب عرب شریف کے ایک ملک سے واپس آئے تو انہوں نے نا آتے ہی ان کی گفتگو یہ تھی واللہ باللہ تاللہ۔ جی سنیے نا، آپ نے عرب شریف سے کچھ عرصہ جو رہ کے آتے ہیں نا، دبئی، شارجہ، مسقط، سعودی عرب وغیرہ، وہ پتہ کیا کہتے ہیں آ کے؟ واللہ باللہ۔ تو میں انہوں پوچھئے، میں کہ ترجمہ کیا تو 3 قسم کٹھیاں چونکے، اب یہ محاورہ ہو گیا اس کا، یہ اس کا ایک لفظ اور بولتے ہیں، مشکل نہیں، مشکل۔ او خدا کے بندے، تو کیسے کہتا ہے مشکل نہیں؟ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو نے محاورہ ہی بنا لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو حاصل کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اپنے آپ کو خیر حاصل کرنے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت۔ آپ سچے آدمی کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ ہمارا زمانہ مذاق کرنے کا، مذاق اڑانے کا زمانہ ہے۔ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی باتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ وہ جگہ جو قابل احترام ہے وہاں لوگ مذاق کرتے ہیں۔ ہمیں اچھی صحبت کی ضرورت ہے، اور ہم بھی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ اب مجھے تو ایک اور فکر لگ گئی ہے، ہم بھی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، جھوٹے پیروں کی، غلط لوگوں کی کرتے رہتے ہیں، لیکن اب فکر لگ گئی ہے کہ جھوٹے پیروں کی مخالفت تو بڑی ہو گئی، سچوں کی حمایت کا وقت بھی نکلتا جا رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی بڑا درپیش ہے۔ اب ہر جگہ نا ٹی وی پہ جو بندہ بھی آیا ہوا ہے اس نے ایک جعلی عمل پکڑا ہوا ہے، اخبار پہ خبر لگی ہے تو ایک جعلی آدمی پکڑ کے لایا ہے۔ میرا دل کرتا ہے اس کو پکڑ کے ایسے آستانے پہ بھی بٹھاؤں جہاں روز رسول اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں کوئی انٹرویو تو نے کیوں نہیں کیا بھائی؟ وہاں کیوں نہیں کہا جہاں روز ایک شیخ الحدیث بیٹھ کے حدیث پاک کا درس دیتا ہے؟ اس پیر صاحب کے پاس تو کیوں نہیں گیا جس کے آستانے پہ کبھی کوئی بی بی آئی نہیں؟ میری بات کا سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ یہ میرا سوال ہے پورے میڈیا سے، پورے میڈیا سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی جعلی احمد کو تو پکڑ کے لایا ہے، تو جامعہ نظامیہ کے اندر داخل کیوں نہیں ہوا؟
جہاں زمانہ بیت گیا میرے نبی پاک کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، وہاں جا کے تم نے اساتذہ کا انٹرویو کیوں نہیں کیا؟ وہاں تو کیوں نہیں پہنچا؟ وہ لوگ بھئی برا آدمی تو تو نے معروف کر دیا، اچھے آدمی تک تو کیوں نہیں گیا؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بھئی ہمارا بھی عجیب ماحول ہے، عجیب رنگ ہے، عجیب طرز زندگی ہے۔ ہم لوگ چلے بریلی شریف کا آستانہ تو بڑا دور ہے، میں یہاں کی مثال دیتا ہوں۔ آستانہ علیہ سیال شریف چلے جائے، مرکز ہے نا ہمارے یہاں، مرکز ہے نا، رسول اللہ کے دین کی بات بتائی جاتی ہے، نبی پاک کے۔ آپ نے دیکھے وہاں سرکس لگتی ہو، جھولے لگتے ہو، بولے نا، تو آپ میڈیا کو مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ ادھر بھی ایک چکر لگا کے آؤ؟ کیوں نہیں مشورہ دیتے آپ لوگ؟ شرک پور شریف ہے، حضرت کیلہ والا شریف ہے، حضرت کرما والا شریف ہے، یہ میں آپ کو وہ والے آستانے گنوا رہا ہوں جو آپ کی رینج میں، ورنہ آپ اس سے باہر جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑی خیر ملے گی دنیا میں، بڑی بڑی خیر۔ سارا میڈیا بھاگ کے چلا گیا اس آدمی کے پاس جو جعلی تھا، جو عورتوں کو لوٹتا تھا۔ حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب کے ادارے میں کیوں نہیں گئے؟ وہاں کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں اس جگہ گئے جس شخص نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، کسی بی بی کا منہ ہی نہیں دیکھا؟ ادھر کیوں نہیں گئے تم لوگ؟ خیر کی جانب سفر کیوں نہیں ہوا؟ اب اس قدر زیادہ ایک منظم طریقے کے ساتھ اہل اللہ کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایک منظم سازش۔ بھائی اگر اولیاء اللہ کو سنیں، میرے نبی پاک نے کیا فرمایا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے پوچھا ہے، موسیٰ تو نے زندگی میں کو میرے لیے عمل کیا تو مجھے بتا۔ امام غزالی حدیث لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میں نے گلی گلی گھوم کے تیری توحید کا نعرہ لگایا، تو اللہ نے فرمایا وہ تو میں نے نبوت دی تھی، وہ تو آپ نے کرنا ہی تھا۔ اے اللہ میں نے نمازیں پڑھی تو فرمایا فرض تھی، وہ تو کرنی تھی، تو یا اللہ پھر تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا بتا، کبھی کسی بندے سے صرف اس لیے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ خدا والا ہے، یہ مصطفیٰ والا ہے؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اگر تو کسی سے محبت کرے کر اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کی رضا کے لیے؟ کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے دین کا درس ملتا ہے، یہ رب کریم کا بندہ ہے، اس کی سنگت مجھے رب کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ کسی سے محبت کر اللہ کے لیے، بغض رکھ تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، منع کر تو تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا، تیرے ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ آج ہم لوگوں نے ایسی جگہ چھوڑ دی ہیں جہاں ہمارا پیار صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی، ہم جا کے بیٹھیں، وہ سنگت، وہ صحبت، وہ معیت اختیار کریں۔ ہم سب کو قرآن آتا ہے، امام فخر الدین رازی کو نہیں آتا تھا؟ انہوں نے تفسیر کبیر لکھی تو کمال کر دی، ان کو نہیں آتا تھا؟ قرآن مجید کی بہت بڑی تفسیر لکھنے والا مفسرین کے امام فخر الدین رازی تفسیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے قرآن کا فہم سارا آیا ہے، پر میں نے اپنے دل کی دنیا بات کرنی تھی تو میں حضرت نجم الدین کبریٰ کے پاس جا کے بیٹھا ہوں۔ حضرت نجم الدین کبریٰ کی سنگت میں ایک درویش کے پاس بیٹھا ہوں۔ امام غزالی سے بڑا فلسفی کون ہوگا؟ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں باتیں بڑی آتی تھیں، لفظوں پہ بڑا غور تھا، من بڑا میلا تھا، اندر کا سفر ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے حدیثیں بڑی یاد تھی کہ نماز میں بڑی لذت ہے، پر سر سجدے میں رکھتا تھا تو جمتا ہی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا قرآن کے ایک حرف کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، پر قرآن کھولتا تھا تو دل جمتا ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں بڑی مسجد کا خطیب تھا، ایک دن میں ایک چھوٹی مسجد کے خطیب کے پاس چلا گیا، حضرت ابو علی فارمدی۔ مجھے کسی نے بتایا یہ بابا اپنے دروازے پہ بھی جھاڑو دیتا ہے اور مسجد میں بھی جھاڑو دیتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میں تو نماز کا وقت بھی ہو جائے تو میرے لیے بوجھ ہے مسجد جانا، یہ تہجد کے وقت بھی مسجد پہنچ جاتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کی طبیعت بڑی مائل ہے رب کی طرف، میں پہنچ گیا، پر گیا رات کو گیا۔ علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ کہتے رات کو گیا، رات کو
تو جا کے کہا حضور علم بڑا ہے، عقل بڑی ہے، باتیں بڑی آتی ہیں، کیا بات، پیچ و تاب بڑے آتے ہیں، ساری سیاست جانتا ہوں، پر کیا کروں، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو حضور پریشان ہو کچھ کریں، تو آپ فرمانے لگے غزالی تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کہا کیوں، فرمانے لگے اتنا بڑا تیرا نفس ہے تیرا، کیا تو مجھے بھی ملنے آیا تو آدھی رات کو کسی کو پتہ نہ چل جائے بابے کے پاس گیا ہے، تیرا کچھ نہیں بن سکتا، پانچ فقیروں کسے نہیں مارے اے ہوئی چور اندر کا، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو جا واپس، کہا حضور کیسے صحیح ہوگا، فرمایا دن کے اجالے میں آ اور خادم بن کے آ، نوکر بن کے آ، اس طرح بیٹھ، اس طرح میرے دروازے پہ آ کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ، یہ نہیں مسئلہ کہ آج پیر کا عمل نہیں ملتا، مسئلہ یہ ہے کہ پیسے زیادہ ہوں، عقل زیادہ ہو تو پھر ہم سے سیانا ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر کیسے کامل پیر ملے گا بھائی، پھر کوئی نہیں ملتا، چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھو تو بندہ اونچا نظر آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں دن کے اجالے میں، پہلے تو جا کے میں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ اندر کی جو ہلچل تھی نا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، فرماتے وہ اندر کی پیچ و تاب چین نہیں لینے دیتے تھے، ایک دن استعفیٰ دیا مدرسے سے، مسجد استعفیٰ دیا، اور میں حضرت شیخ کی خدمت میں آ کے بیٹھا، مرید ہوا، بابا جی سے سبق پوچھا، حضور میرا سبق کیا ہے، میرا درس کیا ہے، تو کہتے ہیں مجھے وہی سبق ملا جو میرے نبی پاک نے مصعب ابن عمیر کو عطا فرمایا تھا، وہ میرا اعلیٰ لباس اتر گیا، ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، بوریے کا لباس، بوریے کا لباس، تینوں لب دیں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا تا یار نے چاہتی پائی، فرماتے ہیں وہ اتر گئے کپڑے، مجھے فرمانے لگے فرض نماز پڑھ کے نا غزالی تو پہلے بار نکل جانا، دعا نہ مانگنا، جو بوڑھے بوڑھے بابے آئے نا نمازی بوڑھے بوڑھے جن کو نظر کم آتا ہے ان کے جوتے ذرا سیدھے کر کے آگے رکھ دینا، جی اے ان سویرے مولویوں نا اکھر لگ پہ سارے، ہم جو فتوے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی وہاں ڈالتے ہیں جہاں ہمارا اختلاف ہوتا ہے، یہ سویرے فتویٰ ادھر نہ دے دے گا، فرض پڑھ کے جلدی چلے جانا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے پہلے 2-4 دن مشکل ہوا، پھر مسئلہ صحیح ہو گیا، پھر بات بن گئی، 2-4 دن مشکل ہوا، پھر حالات بدل گئے، کچھ بھی نہ ہوا، کہتے 2-4 دن میں نے جوتے سیدھے کیے، مسئلہ ٹھیک ہو گیا، 3 سال بیت گئے، 3 سال، اور میرا معاملہ بھی بہتر ہو گیا۔ میں نے آ کے پوچھا حضور سبق نیا کوئی، تو مسجد کے باہر کنواں تھا، حضرت فرمانے لگے تیرا سبق بدل دیا ہے، ادھر کنویں پہ چلا جا، کنویں سے پانی کے ڈول نکال اور بوڑھے نمازیوں کو وضو کرایا کر، ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، خادم سکھی رہتا ہے، مخدوم پریشان رہتا ہے، نوکر کی تھے، نوکر کی تھے، مکی گال ضرورت ہی کوئی نہیں، اور اگر بندہ مخدوم ہو اندینے میں سلام نہیں کیتی آج، اے منڈے نے سلام نہیں لئی انجے لانگے، انہیں لئیے تیرے ذرا اکڑ کے لئیے ہاتھ نہیں سچوں میں، سلوٹ نہیں کیا، بندہ ٹینشن میں رہتا ہے، نوکر کی تھے، پرواہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، کوئی لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ لے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نال کی لگے شہر بمول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، ضرورت ہی نہیں، بندہ آسان رہتا ہے، سکھی رہتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھنے والوں بات کو سمجھو، امام غزالی فرماتے ہیں میں نے 3 سال وہاں بھی نوکری کی، او بھائی بڑا مشکل ہے، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ابھی پاس نہیں کیا، پتہ نہیں سیپلی آئے گی کہ کیا بنے گا، اس کو آپ کہنا پانی کا گلاس لا، تو کہتا ہے ایسے لے آؤں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہاں اصل مسئلہ انا کا ہے، انا تو سچی بھی ہو تو نہیں ٹھیک ہوتی، اگر جھوٹی ہو تو
بڑی خطرناک ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں 3 سال میں نے وضو کرایا، ایک بوڑھے بزرگ آئے، چہرہ بڑا نورانی تھا، لفظوں میں بڑی کشش تھی، پر عمل ان کا میں نے انوکھا ہی دیکھا۔ جب میں نے سارا وضو کرا لیا تو بابا جی وہ منڈیر بنی ہوئی تھی، دیوار چھوٹی چھوٹی کنویں کے گرد، اس پر بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹے پیر تو نے دھلا لے۔ کہتے میں نے جو پیروں پہ پانی ڈالا تو بابا جی نے پیر مارے، میرے ہاتھ میں کٹورا تھا پانی، میں گرا، کیچڑ بن گیا، کپڑے سارے کیچڑ سے بھر گئے، لیکن مجھے کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی غصہ، اندر شے ہی کوئی نہیں تو غصہ کہاں ہے؟ معاملہ تو ختم ہو گیا، یہاں تو رٹا سارا انا کا پڑا ہوا ہے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ فرماتے پھر اٹھا، پانی نکالا، پھر وضو کرایا، انہوں نے پھر ٹانگ ماری، پھر گرا دیا، پھر سارا میں غبار آلود ہو گیا، کیچڑ میں بری طرح میں لتھڑ گیا۔ فرماتے تیسری دفعہ پھر انہوں نے مجھے گرایا، کوئی ملال نہ آیا، کپڑے جھاڑے، پانی بھرا، وضو کرایا۔ بابا جی جب اترے نا، بابا جی نے مجھے گھور کے دیکھا تو میں نے مسکرا کے دیکھا۔ فرماتے میں نے مسکرا کے دیکھا، وہ اندر گئے اور میرے شہر کو پکڑا تو باہر لے آئے، کہنے لگے غزالی پک گیا ہے، غزالی پک گیا ہے، اب پھل تگڑا ہو گیا ہے، سایہ گھنا ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ اس کا کوئی پھل کھائے گا تو اسے لذت ملے گی، اب کوئی سائے میں بیٹھے گا تو سکھ کی نیند سوئے گا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو علی فارمدی نے سر سے امامہ اتارا اور میرے سر پہ رکھا، کہا غزالی تیرے باطن کے بت میں نے سارے توڑ دیے ہیں، تیری انا کا کیچڑ میں نے سارا اتار دیا، تیرے اندر کی جو غلاظتیں تھی وہ دھو ڈالی ہیں ساری، اب یہ پگڑی تیرے سر پہ رکھتا ہوں، مجھے زمانہ بھول جائے گا پر غزالی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا تیرے تذکر کو۔ بھائی ہم جا ہی نہیں رہے کسی جگہ، ہمارا نظریہ تنقید کا ہے، یہ بھی جعلی پیر، وہ بھی جھوٹا پیر، یہ مولوی بھی روٹی کے پیچھے، وہ بھی، او بھائی تو چھوڑ، تو اپنی بات کر، تو اپنی بات کر، تیرے اندر ہی۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کی خدمت میں شخص آیا، اس نے کہا حضور میں نے پیر بدلنا ہے، آپ کا مرید ہونا ہے۔ فرمایا تیرے پیر میں کوئی شرعی غلطی تو نہیں؟ میں انہیں جانتا ہوں، شرعی تقاضے پورے ہیں۔ کہا حضور ملا کچھ نہیں۔ فرمایا چھوڑ، جا اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کر، تجھے تو اللہ نے خدمت پہ نوازنا ہے، تجھے تو خدمت پہ ملے گا، تو جا رب کی رضا کے لیے ادھر پہنچ۔ بھائی کچھ حاصل کرنے کا پروگرام بنا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کس عالم کی بات سننے سے ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے کہ صوفی کے آستانے پہ جائیں تو ہماری طبیعت اللہ اللہ کو، ہمیں پتہ، ہم بڑے سمجھدار ہیں، خبر ہوتی ہے، پر پھر بھی سیکھنے کا ارادہ کرتے، پروگرام بناتے، انہیں ایک نوا فتوی آ گیا ہے مارکیٹ، کہنے رہے میرے ابا جی زندہ نہیں، میں نے کدھر جان دی لوڑ، این تازہ فتوی کچھ عرصے سنا آپ نے بھی کہ میں کل ہی سنے ہیں، سنا نا جی آپ نے بھی، کہنے میرے ابا جی کا حضرت عباس نبی پاک کے چاچا تھے، اور ایسے چچا تھے کہ جب وہ تشریف لاتے تھے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جن کو میرے نبی پاک نے فرمایا تھا اے اللہ اسے دین کی فقاہت عطا فرما، حضرت عبداللہ ابن عباس گھر میں ہر شے موجود ہے، خاندان نبوت کے فرد ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب حضور کا وصال ہوا تو 7-8 سال عمر تھی، آپ کیا کرتے؟ حضرت ابی بن کعب کے دروازے پہ جاتے، نبی پاک کی حدیثیں ان کو زیادہ یاد تھی، دروازے پہ جا کے دستک نہیں دیتے، ان کا گھر جو تھا وہ مدینہ منورہ کے آخری کونے میں تھا اور دروازہ صحرا میں کھلتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پہ اس طرح بیٹھتے کہ جب وہ اپنی مرضی سے باہر آئیں گے تو مجھے حضور کی حدیث سنائیں گے، اپنی مرضی سے جب آئیں گے، یہاں تو مولانا جمعے میں انتظار کرتے ہیں نا نمازی آ جائے تو بات شروع کی جائے، وہ اپنی مرضی سے آئیں گے تو مجھے نبی پاک کا فرمان سنائیں گے۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کئی وقت ایسا ہوتا کہ وہ گھر میں آرام کر رہے ہوتے اور میں ان کے دروازے پہ یوں بیٹھا ہوتا جیسے بھکاری بیٹھے ہوئے، جیسے بھکاری بیٹھے میں دروازے پہ بیٹھا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں تھک جاتا بیٹھے بیٹھے، لوگ مجھے کہتے دستک دے لو، میں کہتا میں نے خیر سیکھنی ہے، ان کو تکلیف تو نہیں نہ دینی۔
فرماتے ہیں کبھی اتنا تھک جاتا کہ میں اپنا امامہ کھول کے بچھاتا ریت پہ، لیٹ جاتا، سو جاتا، ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو فرماتے ہیں میرے بالوں میں ریت پڑ جاتی، اپنی مرضی سے باہر آئے، حضرت ابی بن کعب مجھے لیٹے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او میرے مصطفیٰ کریم کے بھائی، او حضور کے چچا زاد یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں فوراً سر پہ پگڑی باندھتا اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتا اگر آپ نیکی کریں تو مجھے میرے مصطفیٰ کی کوئی حدیث نہیں سنا دیتے، حضور کا کوئی فرمان نہیں سنا دیتے؟ او بھائی خیر سیکھنے والوں نے جد و جہد آگے بڑھے، انہوں نے کوشش کی، ہمت کی، اپنے آپ کو سنوارا، خیر کی باتیں تلاش کریں، خیر کی۔ میموری میں بڑا کچھ ہے، کارڈ میں بڑا کچھ ہے، موبائل میں بڑا کچھ ہے، او بھائی تیرے دل میں کیا کچھ ہے، تیرے تقوی میں کتنا؟ تو گیا تھا اور تنقید کر کے لوٹ آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل محدث بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی تھوڑا پڑ جاتا ہے نا وہ ٹینشن بھی لمبی لے جاتا ہے، سارے عالم جاہل ہو جاتے ہیں، یکدم بیمار، سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اکیلا ہی آگے چلا جاتا ہے فٹافٹ۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے تو ان کے پیچھے دو قاری صاحب نے نماز پڑھی، ان کے کچھ قواعد مستحبہ جو مستحب ہے نماز میں قواعد، وہ کچھ تلفظ ان کا ٹھیک نہیں تھا، بابا جی کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اگر جو واجب قواعد ہیں جو فرائض ہیں وہ رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، مسئلہ یہی ہے۔ لیکن کچھ قواعد ان کے بزرگوں کے بعض اوقات منہ میں دانت بھی نہیں رہتے تو کچھ جملے صحیح ادا، تو دو قاری صاحبان نے یوں سمجھ لیں میری طرح کے شخص تھے دو، انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بابا جی کے پاس فجر کی نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے کہنے لگے اوہو بابے کا تلفظ نہیں صحیح، کوئی نہیں حال ہی نہیں اس کا کچھ، ایسے ہی ہے بس۔ نماز پڑھی اور چلے گئے، تو گرمی بڑی سخت تھی، جا کے نا تو قریب جھیل تھی، اس میں نہانا شروع کر دیا، کپڑے اتارے اور نہانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا، ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گیا۔ اب پانی میں بندہ کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ ٹھٹھرنے لگے، باہر نکلے تو شیر ہے، کپڑے ہیں نہیں جو نکل آئے۔ فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان بابا جی کو کسی نے جا کے بتایا کہ بابا جی وہ مہمان تو پانی میں کھڑے کانپ رہے ہیں، تو باہر تو تشریف لائے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں۔ بزرگ تشریف لائے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور شیر کپڑے لے گیا، کوئی چادر مل جائے، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئے۔ کہا کوئی چادر مل جائے تو باہر آئے، فرمایا چادر کیوں لینی ہے، شیر سے کپڑے واپس لیتے ہیں۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار کے اندر لگی اور بھی بوٹیاں جاننے آئے، کپڑے واپس لیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ آواز دی، وہ چوٹی میں اٹھا، نیچے آ، نیچے آ۔ شیر نے منہ میں کپڑے پکڑے تو دم ہلاتا آ گیا، میں ادھر رکھ۔ جب اس نے کپڑے رکھے تو ایک تھپڑ مارا شیر کو، کہا تو ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے، یہ خبر نہیں، رکھ کپڑے۔ نے کپڑے رکھے اور پھر دور جا کے بیٹھا اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگی، کہا چل دوڑ جا، آج کے بعد مہمانوں کو تکلیف نہ دینا۔ وہ حضرات باہر نکلے، کپڑے پہن لیے۔ درویش لمبی چوڑی لڑائی نہیں لڑتے، لمبا چوڑا شکوہ نہیں ہوتا، باتیں دلوں میں نہیں رکھتے، بغض نہیں پالا کرتے، غیبتوں بہتان ترازیوں چغلیوں کے دروازے نہیں کھولا کرتے، مزاج ہی نہیں۔ جب کپڑے پہن لیے تو پتہ کیا فرمانے لگے وہ بزرگ؟ کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہوئے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے، میرا اور تمہارا فرق یہ ہے تم نے حرف سیدھے کیے ہیں اور میں نے دل کو سیدھا کر رکھا ہے۔ فرمایا یہ فرق ہے، تو ساری زندگی لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا، اس کا ٹھیک ہے تو اس کا ٹھیک ہی نہیں، اپنی طرف تو نے توجہ ہی نہیں کی، اپنا آپ تو نے بدلا ہی نہیں، ساری زندگی ہماری گزر گئی لفظوں کا ہیر پھیر کرتے، علماء کا علم دیکھتے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے، کس کو کتنا مسئلہ آتا ہے، کون کتنا سیانا ہے، ساری زندگی بیت گئی۔ تو ابھی تھرمل میٹر لے کے پھر رہا ہے، چیک کرتا پھر رہا ہے، ابھی تک لوگوں کے قد ماپ رہا ہے، سیکھے گا
کب اس میدان میں نکلے گا جب تو حاصل کرے گا؟ اس وقت جب ڈاکٹر کہے گا کہ بیماری لا علاج ہو گئی، اس وقت جب تجھے ہاسپٹل سے کہا جائے گا کہ میاں بس بھائی اب ہمارے پاس میں کچھ نہیں رہا، اس وقت سیکھے گا۔ بلکہ دو جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں باقی جرموں کے گناہ بیان کیے، دو جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا اگر تم کرو گے تو اللہ رسول تم سے جنگ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سارے بولیے، سارے بولے ہو کیا کریں گے جی؟ اللہ رسول ایک جو سود نہ چھوڑے اس سے اللہ رسول جنگ کریں گے، اور دوسرا صحیح بخاری میں لفظ ہے، فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ اعلان، ہم نے زبانیں کھولی۔ اب تو یہ دور آیا معاذ اللہ جو بزرگ گزر گئے، داتا علی اجمیری، حضرت اجمیری، حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جو لوگ گزر گئے، جو احسان کر گئے، لوگ ان کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نقص آ گیا، یہ ہو فلاں ہو، یہ ایسے ہو فلاں ہو۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ جو احسان کر کے گئے، جنہوں نے سکھایا، لوگ محسنوں کے بارے میں معاذ اللہ یہ کلمات کہنے لگے۔ او بھائی یہ معمولی گناہ نہیں ہے ولی کی دشمنی۔ صحیح بخاری میں فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے اگر تو ولی اللہ سے دشمنی کرے گا۔ سوچ سمجھ کے بول، سوچ سمجھ کے۔ یہاں وزیر اعظم کے دوست کے بارے میں بات کرنی ہو تو 100 دفعہ لوگ سوچتے ہیں، اور تو نے رب کریم کے دوست کے بارے میں بات کر دی تو جو منہ میں آیا تو کہہ گیا، جو تیری طبیعت میں چاہا تو بول گیا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرا مقابلہ کس کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ ابو سعید عبداللہ ایک بزرگ گزرے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ ابو سعید عبداللہ علیہ رحمہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، یہ بغداد میں اس زمانے میں پڑھا کرتے تھے، اور ان کے کلاس فیلو محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی تھے، حضرت غوث اعظم ان کے کلاس فیلو تھے۔ حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں ہم 3 کلاس فیلو تھے، میں، حضور غوث اعظم اور ایک ابن سکا نام کا شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن سکا بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا ذہین، من تعالی عالم فهو جاہل، ذہین ترین شخص تھا، لیکن اپنے علم کے زوم میں رہتا تھا، تکبر میں رہتا تھا۔ فرماتے ایک محمد غوث نام کے بزرگ آئے، ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا، بغداد میں ان کا شورا ہوا کہ بابا جی آئے ہیں، اور ان کی کرامت یہ ہے کہ کبھی یہاں ہوتے ہیں، چند منٹوں کے بعد نہیں ہوتے۔ لوگ ان کو دیکھنے گئے تو ہمیں بھی مدرسے سے چھٹی ہوئی، میں، حضور غوث اعظم اور ابن سکا، کہتے ہیں ہم تینوں گئے ملنے، خاص توجہ کرنا بات ہے۔ کہتے ہیں ابن سکا کہنے لگا جی بڑی ان کی شہرت سنی ہے، میں سوال کروں گا انہیں جواب ہی کوئی نہیں آیا، ایسی بھی ان مسئلے یاد کریں، میرے سوال کا کسی مولوی کو جواب نہیں، پکی گل، 2-3 ایسے مسئلے یاد کریں، میرے تو کوئی مولوی کسی حل ہی نہیں کیتا، تو میں کہتا تسی آپ مولوی بن جاؤ، پڑھو کسی مدرسے سے، کیا عرض ہے، جب کوئی مل ہی نہیں رہا تو آپ بن جائیں، کیا عرض ہے؟ دین تو برابر ہے نا بھائی سب کا، اچھا مل ہی کوئی نہیں رہا تو کوئی تو اچھا پیدا ہو جائے گا۔ ابن سکا کہنے لگا ایسا سوال کروں گا کہ ان کو جواب نہیں آئے گا، اور وہ جو شخص حضرت ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یار سوال تو میں بھی کروں گا، پہلے چھوٹا سا دیکھوں گا کہ ان کی علمی قابلیت کتنی ہے، پھر اگلا کروں گا۔ کہتے ہیں ہم دونوں نے بات کی تو حضور غوث پاک پہ نظر ڈالی، ہم نے کہا عبد القادر تو سوال نہیں کرے گا؟ تو کہنے لگے میں رب کے بندوں کو آزماتا نہیں، میں ان کی عزت کیا کرتا ہوں، میں ان کی آزمائشیں نہیں کرتا، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں تو دیکھوں گا اس سے کیا سیکھنا ہے، میرے لیے جو جملہ میری ذات میں بہتر ہوگا میں سینے میں سما کے لاؤں گا، میں امتحان نہیں لینے جا رہا، میں تو رب کریم کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے تم اس کا چہرہ دیکھتے ہو تمہیں اللہ یاد آ جاتا۔ فرمایا میں کوئی امتحان لینے تھوڑی جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگ خاموش ہوئے، واقعی جب ہم ان کے کمرے میں پہنچے نا، حضرت شاہ محمد غوث ان کے کمرے میں جب ہم پہنچے تو وہ موجود تھے، سلام دعا ہوئی، چند منٹ گزرے تو وہ نہیں تھے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے، اب میرے نبی پاک کا فرمان ترمذی میں موجود ہے، فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے، اور یہ نور کب حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے گا۔
تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں۔ فرماتے وہ بزرگ آئے جب دوبارہ واپس تو جاہو جلال ان کے چہرے پر، اور کہنے لگے او ابن سکا، تو کہتا تھا ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں آئے گا، بول کر سوال۔ کہتے اتنا جلال تھا ان کی گفتگو میں، اتنا جلال تھا کہ ہم کانپنے لگے، کر سوال۔ کہتے سوال نہ آیا تو کہنے لگے تو رب کریم کے بندوں سے دشمنی رکھتا ہے، میں تیرے اندر کفر کی بو محسوس کر رہا ہوں، کفر کی بو آ رہی ہے تجھ سے مجھے۔ اور کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو کہتا تھا پہلے آزماؤں گا، تو رب کریم کے بندوں کو آزمائے گا، اللہ کے دوستوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا انہیں آزمائے گا۔ فرمایا تیری اندر بے ادبی ہے، میں تجھے دنیا دار دیکھ رہا ہوں، اگرچہ تو کافر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے نظر ڈالی حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اور فرمانے لگے عبد القادر تو کہتا تھا کہ میں رب کریم کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، اور میں عبد القادر میں تو چلا جاؤں گا، زمانہ بیت جائے گا، تو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی بغداد کے منبر پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ رب ولایت اسے عطا کرے گا تو اپنا قدم عطا فرمائے گا، اللہ ولی ہی اسے بنائے گا جب تیرا قدم لگ جائے گا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں وقت آیا، ابن سقا روم چلا گیا، بڑا عالم فاضل ہوا، بڑا کچھ ہوا، روم گیا تو روم کے عیسائی بادشاہ کی بیٹی پہ عاشق ہوا، بادشاہ سے کہنے لگا نکاح کرنا ہے تیری بیٹی سے، اس نے کہا عیسائی ہو جاؤ تو کر دیتا ہوں، گناہ نے اندھا کر دیا اور وہ دین چھوڑ کے عیسائی ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بھی چلا گیا ایک بادشاہ کے پاس، اس نے مجھے وزیر خزانہ لگایا، دولت میری ناک تک آ گئی ہے، میں جان چھڑاتا ہوں پر میری جان چھوٹتی۔ اور کہتے ہیں پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھوٹی سی مسجد میں درس شروع کیا، پھر جامع مسجد ہوئی، پھر بغداد کا میدان ہوا، پھر دنیا کے علماء فضلاء نقباء لوگ دور دراز سے آنے لگے، اور ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ غوث اعظم کی آواز گونجی کہ میرا رب اسے ولایت عطا کرے گا جسے میں اپنا قدم عطا کروں گا۔ بھائی یاد رکھیں، سیکھنے کا ارادہ کر، سیکھنے کا، کچھ لینے کا ارادہ کر، کچھ حاصل۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ صوفی بزرگ تھے، امام اعظم کے علم کا یہ حال ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں میں چاہوں تو لوہے کے ستون کو سونے کا ثابت کر دوں، اللہ نے مجھے فقاہت، عقل، دانش، منطق، فلسفہ ہر چیز سے نوازا، اور فرمایا پھر ایک گھنٹے کے بعد اگر میں دوبارہ چاہوں تو اسی سونے کے ستون کو دوبارہ میں لوہے کا ثابت کر دوں۔ اتنی فقاہت کے باوجود حضرت سیدنا امام اعظم امام جعفر صادق کے پاس جا کے بیٹھا کرتے، ان سے تقوی کی روشنی لیتے۔ کسی نے کہا تھا امام حسن شیبانی سے کہ حضور آپ میں خوف بڑا ہے، تو فرمایا کرتے تھے میں نے حضرت ابراہیم ابن ادھم سے لیا ہے۔ کن سے؟ کس طرح؟ آپ فرمانے لگے ہزاروں مریدوں کا پیر گلی سے گزر رہا تھا اور درجنوں مرید پیچھے تھے، ایک شخص نے کوڑا پھینکا چھت سے، میں جاہو جلال دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر گزری تو کوڑا بھی پھینکتے میں نے دیکھا۔ کہتے ایک شخص نے کوڑا پھینکا، مرید روڑے لے کے مارنے نکلے، حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کھڑا کر لیا ٹھہر جاؤ یار، اور پھر اس آدمی کی طرف دیکھا، غصہ نہیں آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، اور رو کے فرمانے لگے یار تو میرے گناہ نہیں جانتا، تو میرے عیب نہیں جانتا، تو میری تنہائیاں نہیں جانتا، اگر تجھے میرے عیبوں کا پتہ ہوتا تو کوڑا نہ پھینکتا، میرے اوپر آگ پھینکتا، میں تو اس قابل تھا کہ آگ پھینکی جاتی، تجھے پتہ ہی نہیں پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ آپ فرماتے یہ لفظ جناب ابراہیم ابن ادھم کی زبان سے نکلے تو جو چھت پہ کھڑا تھا چیخ مار کے رونے لگا، جتنا مجمع کھڑا تھا ان کے آنسو طاری ہو گئے۔ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں میرے گناہوں کا۔ بہت بڑا نام ہے امام زین العابدین کا، بہت بڑا نام ہے امام زین العابدین۔ طواف کعبہ کرنے جائیں تو جدھر جدھر رخ کریں حجر اسود بھی اپنا چہرہ ادھر ادھر ہی پھیر لیں،
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گر۔ امام زین العابدین مسجد نبوی سے نکلے تو ایک شخص گالیاں دینے لگا، معاذ اللہ، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے، معاذ اللہ الزام لگانے لگا۔ امام صاحب کا دروازہ آیا تو پلٹ کے دیکھا، آپ فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے وہ والے عیب گنوائے ہیں جن کا تجھے پتا تھا، تجھے کیا بتاؤں، زین العابدین تو اس سے بہت بڑھ کر گناہگار ہے، ابھی تو نے وہ والی باتیں کی ہیں جن کا تجھے پتا تھا۔ کیا لفظ ادا ہوئے کہ اس شخص سے راشا طاری ہو گئے، لڑکھڑا کے قدموں میں آ گیا، صاحب رب کریم کے بندوں کے پاس جاؤ، یہ طبیعت بدل دیں گے، ان لوگوں کی باتیں سنو جو تمہارے دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ اس دور کے اندر عجیب سی کھچڑی پک گئی ہے، عجیب سی، ہمارے مزاج روز بروز سختی کی جانب جا رہے ہیں، قتل عام، ڈاکہ عام، چوری عام، غیبت اور چغلی تو اس قدر عام ہے کہ شاید کوئی محفل رہ گئی ہو جو اس سے خالی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بھائی اپنے آپ کو تبدیل کریں، اللہ والوں کی باتیں کل بھی دل بدلتی تھی، آج بھی دل بدلتی ہیں، اور کچھ نہ ہو سکے تو رب کریم کے بندوں کی کتابیں پڑھنی شروع کر دو، داتا صاحب کا کلام تو پڑھ کے دیکھو، کشف المعانی، جدھر جدھر سے وہ شخص گزرتا ہے آج بھی طبیعت بدلتا ہی چلا جاتا ہے۔ پڑھو تو صحیح ان لوگوں کو، ان کے قریب تو آؤ، دیکھو تو صحیح یہ کس پائے کے لوگ ہیں، یہ کس رنگ کے۔ ایک بات کروں اور اپنی بات ختم کر دوں، حضرت امام عبداللہ یافعی علیہ رحمہ لکھا ہے، بغداد کا ایک تاجر، وہ کہتا ہے مجھے ان علماء سے، پیروں سے کچھ عجیب سی الرجی تھی، عجیب، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز میرے دماغ میں آڑی جاتی، کہتے ہیں سارا بغداد حضرت بشر حافی کے ہاتھ چومتا تھا، سارا، میں مخالفت کرتا تھا، مجھے نہیں بھاتے تھے اتنا زیادہ، سارا بغداد پیار کرتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے ان کی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تھی، وہ جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو فرض پڑھ کے نکل جاتے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کہتے ہیں فرض پڑھتے تو نکل جاتے۔ میں کہتا یہ صوفی صاحب لوگوں کو درس دیتے ہیں لمبی نمازوں کا، آپ فرضوں کے بعد چھٹی کر جاتے ہیں۔ ایک جمعے میں نے ارادہ کیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح مولوی جاتا کدھر ہے، حالانکہ یہ جاسوسی منع ہے، یہ درست نہیں، لیکن وہ تاجر کہتا ہے میں نے ارادہ کیا، حضرت نے جمعے کی نماز پڑھی اور سلام پھیرا جو امام صاحب نے تو دعا بھی نہ مانگی، اٹھ کے دوڑے، کہتے ہیں دوڑتے نکلے باہر، میں بھی پیچھے ہو لیا، چھپتا چھپاتا پیچھے، ان کو پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں وہ نان بھائی کی دکان پہ گئے تو ایک نان خریدا، 2 نان خریدے جتنی ضرورت تھی۔ اب میں نے نیا حاشیہ بنایا، ہم جب کسی کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں نا، جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بات، تو اسی وقت تبصرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اسی وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں پھر یہ تیری نہ ہو سکتا، منو من ماننے کو تیار ہے، ساتھ ساتھ ہم اس پہ حاشیہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں اسی وقت۔ کہتے ہیں جب نان خریدے نا تو میرے دل نے اسی وقت آواز دی، میں نے کہا اوہو پیٹ کی آگ نے ستایا ہے تو سنتیں بھی چھوڑ دی، بھوک لگی ہے مولوی۔ کہتے ہیں وہاں سے وہ گئے تو ایک کباب والی گوشت والی دکان سے تھوڑا سالن خریدا، میں نے کہا دیکھو سنتیں نہیں اس کو پیاری، دعا نہیں پیاری، اور کدھر آیا۔ کہتے ہیں دونوں چیزیں جلدی سے لی، جنگل کی طرف گئے۔ اب تیسری بات ایک اور بدگمانی، میں نے کہا سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا، اب فرماتے ہیں پیچھے پیچھے ہو لیا، تھوڑا سا وہ جنگل کا علاقہ گزرا تو ایک جھونپڑی آئی، حضرت نے باہر سے دروازہ کھولا، اندر گئے تو میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک شخص بیٹھا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، ہاتھ دونوں کٹے ہوئے اور وجود اس کا زخموں سے چور ہے۔ کہتے ہیں شاید میں ہوتا تو اس کے پاس نہ بیٹھتا، پر بغداد کے ہزاروں عقیدت مندوں کے اس شیخ نے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر پہلے اس کے منہ پر گرنے والا پانی صاف کیا، پھر اس کے زخموں کا ریشہ صاف کیا، پھر مرہم پٹی لگائی، پھر توڑ توڑ کے لقمے منہ میں ڈالنے لگے۔ کہتے ہیں وہ شخص کھاتا اور کھاتے کھاتے کہنے لگا حضور 18 سال بیت گئے ہر روز آتے ہو، میری کتنی نوکری کرو گے؟ فرماتے ہیں یہ لفظ کہے تو حضرت رو پڑے، فرمانے لگے او بیلیا، او بھائی آج ذرا دیر ہو گئی، جمعے کا دن تھا،
ذرا دیر ہو گئی آنے میں، معاف کرنا ابھی تو میں نے سنتیں پڑھنی ہے، تیرا کھانا کھلانے میں مجھے اس کی فکر تھی، ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن لیٹ ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ لفظ کہے تو میں دروازے پہ کھڑا تھا، میری ٹانگیں کانپنے لگی، میں رونے لگا، میری چیخیں نکلی، اور حضرت جب باہر آئے تو میں قدموں پہ گرا، میں نے کہا حضور جس کو میں آپ کی کوتاہی سمجھا کرتا تھا وہ تو آپ کی سب سے بڑی نیکی نکلی، تو سب سے بڑی خیر نکلی۔ 18 سال تو ماں باپ کسی اب نارمل بچے کی خدمت کرے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ پردہ دے دے، ہمارے ہوتے ہوتے ہی چلا جائے تو اچھا ہے۔ 3 سال بچوں کو بوڑھے ماں باپ سنبھالنے پڑے تو پردے کی 18 سال ہی بیت گئے۔ کہتے ہیں میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں لیکن وہ کمپنی کی مشہوری والے نہیں تھے نا، وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے تو بتا میرے پیچھے کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا حضور آ گیا، فرمانے لگے اٹھ میرے ساتھ وعدہ کر، یہ بات اپنے اندر رکھے گا، کسی کو بتائے گا نہیں۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ بھائی اللہ والوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، ان کے پاس جائیں تو خیر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی بغیر اچھے مشیروں اچھے دوستوں کے نہیں بیت سکتی، نہیں گزر سکتی۔ وہ کوئی بڑا قابل شخص ہے کہ جو محفل میں نہ آئے تو اسے کو پوچھے کہ بھائی تو کیوں نہیں آیا، وہ بڑے نصیبوں والا ہے جسے کو پوچھے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اپنے آپ کو بڑا حسین سمجھ، اگر تجھے کو کہتا ہے درود پاک زیادہ پڑھا کر، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، نہ ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، شکر کر کوئی اس زمانے میں تجھے ایسا ملے جس کی بات تجھے اللہ کی طرف موڑے۔ چھوڑ دیں بہت ساری باتیں، ہمیں تو اس چکر میں ڈال دیا گیا ہے کہ سارا زمانہ ہی غلط لوگوں کا آیا ہے، اس میں شک نہیں کہ کچھ جگہوں پہ غلط لوگ آئے ہیں، لیکن خیر جتنی اس زمانے میں بڑھ رہی ہے وہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو بال بچوں کو نہیں، گھر بار کو نہیں، بنگلہ کوٹھی کو نہیں دیکھتے، جب بھی دیکھتے ہیں گنبد خضرا والے محبوب کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ بڑی بڑی خیر ہے زمانے میں، اس خیر کو تلاش کرو ضرور ملے گی۔ اللہ والوں سے پیار کرو، ان کی محبت سیکھو، ان کے کلمات اپنی زندگی میں اپناؤ، جہاں سے خیر ملے اس خیر کو حاصل کرو، یہ چیزیں بڑا فائدہ دیں گی۔ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے لینے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اوپر محنت کریں، اپنے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ میرا مالک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام